بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ چینل کے دوستوں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے اس ذات نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ وہ عنقریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جسے بشر کہا جائے گا اور اسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی جو اتنی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب وہ مٹی پختہ آواز نکالنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسے خاکی میں روح ڈال دی اور وہ یک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حسن، عقل اور وجدانی جذبات کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ دوستوں، یہ ایک نہایت اہم سوال ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کب ہوئی؟ کیا زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پیش آیا یا کائنات ارض سماوی کی تخلیق کے بعد یہ واقعہ پیش آیا؟ دوستو، علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں 6 دن کا ذکر کیا۔ 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ دوستو، یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا یہ موقف درست نظر نہیں آتا کیونکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خلق کائنات کا تذکرہ موجود ہے مگر خلق آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں۔ ان کی تخلیق اگر زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہوتی تو ضرور اس کا ذکر کیا جاتا۔ دوستو، اصل بات جو درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد، جس کا علم صرف اللہ کو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے نام کے بارے میں اختلاف ہے کہ عربی ہے یا اربانی۔ اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ یہ سریانی نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی آدم، جبکہ علامہ جوہری یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ سلپیتی کا یہ خیال ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ تخلیق آدم علیہ السلام مٹی سے ہوئی ہے اس لیے ان کا نام آدم یا ادم تجویز ہوا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آدم ادم سے ماخوذ ہے اس لیے کہ وہ عدیم الارض یعنی صفحہ زمین سے ان کو خلت وجود بخشا گیا۔ دوستوں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم اور شیطان کا انکار، اس پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے آگے سجدہ زیر ہو جاؤ، بس وہ جھک گئے مگر ابلیس یعنی شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور دلوں کے رازوں سے واقف ہیں اور اس کی مقدس ذات کے لیے ماضی، حال اور مستقبل برابر ہیں، مگر اس امتحان اور آزمائش کے لیے شیطان سے سوال کیا، کس بات نے تجھے آدم کے آگے جھکنے سے منع کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس مردود نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اس وجہ سے کہ میری پیدائش آگ سے ہے اور آگ بلندی اور رفعت کا تقاضا کرتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ دوستو، ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر و رعونت نے مجھ کو رحمت الہی سے مردود کر دیا اور جنت سے محروم ہو گیا ہوں، تو بجائے توبہ اور ندامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک میری عمر دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی استدعا قبول کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کے پس و پیش دائیں بائیں ہر جانب سے انہیں بے راہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرے نافرمان اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میری گمراہی کی تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارا قانون، فطرت، مکافات عمل ایک اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو ہی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ جہنم کا سزاوار قرار پائے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو واقعہ پسند آیا۔ اس سیریز سے متعلق مزید واقعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔